سارا جہاں ملکہ ترنم نور جہاں کا دیوانہ تھا اور وہ اعجاز کی دیوانی تھی۔ نور جہاں کی پہلی شادی شوکت حسین رضوی سے سن 1944 میں ہوئی، جب وہ بی بی نور جہاں سے نور جہاں ہوئیں۔ نور جہاں اور شوکت حسین رضوی کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے، جن میں اکبر رضوی، ذیل ہما اور اصغر رضوی شامل ہیں۔ شوکت حسین رضوی نہ صرف نور جہاں کے شوہر رہے بلکہ گرو بھی تھے۔ نور جہاں کی دوسری شادی اعجاز درانی سے سن 1959 میں ہوئی، جب وہ سپر سٹار ہونے کے ساتھ ساتھ ملکہ ترنم کا لقب پا چکی تھی۔ اعجاز درانی بھی ان کی زندگی میں لگ بھگ 12 سال تک رہے اور اس عرصے کے دوران ان کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں حنا، شازیہ اور ٹینا شامل ہیں۔ اعجاز درانی سے ان کی محبت اور بعد ازاں طلاق کا احوال آگے چل کر، مگر پہلے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نور جہاں نے گانا اس وقت سیکھنا شروع کیا جب وہ منہ سے توتلے الفاظ ادا کر پاتی تھی۔ نور جہاں کا اصل نام اللہ وسیع تھا اور وہ ضلع قصور کے علاقے کوٹ مراد خاں میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کے استاد غلام محمد معروف گامے خاں بتاتے تھے کہ اللہ وسیع سے ان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ صرف 4 دن کی تھی۔ اللہ وسیع نے اپنے گھرانے کی روایت کے مطابق گانا اسی وقت سیکھنا شروع کیا جب وہ منہ سے توتلے الفاظ ادا کرتی تھیں۔ 7 برس کی عمر میں اللہ وسیع نے اپنی بہن ایدن بانی اور کزن حیدر باندی کے ساتھ قصور اور آس پاس کے علاقوں میں ننھی مغینہ کے طور پر مشہور ہو چکی تھی۔ یہ سن 1933-34 کا زمانہ ہوگا۔ اللہ وسیع اور ان کی بہنوں کا نام قصور اور لاہور کے ٹکا تھیٹروں میں معروف ہو چکا تھا۔ اللہ وسیع کے ماموں محمد شفیع ذہین آدمی تھے اور اس زمانے کے شوبیز کو تھوڑا بہت سمجھتے تھے۔ انہیں یہ علم تھا کہ اگر انہوں نے اپنی بھانجی اللہ وسیع کے ٹیلنٹ کو آزمانا ہے تو انہیں کولکتہ جا کر قسمت آزمائی کرنا ہوگی۔ اس سے قبل اللہ وسیع قصور اور لاہور تک اپنے کیریئر کی زبردست اننگز کھیل رہی تھیں۔ اللہ وسیع جس تقریب میں جاتی انہیں مختار بیگم کے گائے گانے بولو تارا راہ کی فرمائش ضرور ہوتی۔ وہ نعتیہ کلام اور لوک گیتوں کے ساتھ اس وقت کی مشہور گائیکا اختری بائی فیض آبادی کی غزل دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے ایسے پیش کرتی تھی جیسے وہ خود اختری بائی ہوں۔ اس کے علاوہ وہ احسان دانش کی لکھی گئی نعت میرے مولا بلا لو مدینے مجھے بھی پیش کر کے سماع طاری کر دیتی تھی۔ سن 1942 میں لاہور کے فلمی ادارے کے سربراہ سیٹھ دل سکھ ایم پنچولی نے نور جہاں کو بطور ہیروئن کاسٹ کیا اور اس وقت کے پڑھے لکھے ہدایت کار شوکت حسین رضوی سے فلم خاندان بنوائی۔ مذکورہ فلم کی کامیابی نے جہاں نور جہاں کو پورے بھارت کی سٹار کنفرم کیا، وہاں فلم میکنگ میں بھی لاہور، کولکتہ اور بمبئی کے مقابلے میں سامنے آن کھڑا ہوا۔ ستمبر 1947 میں نور جہاں اپنے شوہر شوکت حسین رضوی اور 2 سالہ بیٹے اکبر رضوی کے ہمراہ پاکستان آئیں اور یہاں نوزائیدہ فلم ٹریڈ کی بنیاد رکھنے میں مصروف عمل ہوئیں۔ نور جہاں بزلہ سنج اور حاضر جواب تھیں۔ وہ کسی دوسرے شخص کے منہ سے بر موقع اور بر محل اچھی بات سنتی تو اسے داد بھی دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ نور جہاں دوستوں کی محفل میں اپنے گیتوں کی غیر معمولی کامیابی کو اپنے بچوں کی پیدائش سے جوڑ رہی تھی۔ مدام نے تفاخرانہ انداز میں کہا کہ جب میرا گیت آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواں ہے ہٹ ہوا تو میرا بیٹا اکبر پیدا ہونے والا تھا۔ اسی طرح میرا گیت چند یا ٹوٹیا سپر ہٹ ہوا تو ذیل ہما پیدا ہونے والی تھی۔ اسی طرح جب میرا گایا گیت آجا میری برباد محبت کے سہارے ہٹ ہوا تو اچھو میاں میرے پیٹ میں تھے۔ نور جہاں کے نزدیک اعجاز کی حیثیت شوہر سے زیادہ انوکھے لاڈلے کی تھی۔ نور جہاں اور اعجاز درانی کی شادی کے وقت دونوں کی عمریں بالترتیب 33 اور 24 برس تھی، یعنی اعجاز نور جہاں سے 9 سال چھوٹے تھے۔ جب یہ شادی ہوئی تو اس وقت اعجاز غیر شادی شدہ تھے۔ نور جہاں اور اعجاز کی شادی ان دونوں کے رشتے کے بارے میں نگار خانوں میں مشہور ہوا تھا کہ نور جہاں نے اعجاز کو یوں رکھا جیسے ہتھیلی کا پھپولا۔ نور جہاں کے قریبی دوست بتاتے ہیں کہ اعجاز کی حیثیت انوکھے لاڈلے کی سی تھی۔ اگرچہ اعجاز نور جہاں کے شوہر تھے لیکن نور جہاں یوں ظاہر کرتی جیسے وہ ان کے محبوب ہوں۔ ان کی بیٹی حنا بتاتی ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے باپ کی عاشق کے طور پر دیکھا ہے۔
ہم نے دیکھا ہے کہ ماں ابا کے لیے کپڑے خود استری پریس کر رہی ہیں، پینٹ کوٹ کے ساتھ میچنگ جرابیں تک خود پہنا رہی ہیں، ابا کے نہانے کا پانی گرم ہو رہا ہے، ماں ابا کے ناز اٹھا رہی ہیں۔ ہم بہنوں نے دیکھا ہے کہ میری ماں جب بھی ابا کے سامنے آئیں 16 سال کی لڑکی بن گئی۔ ہنا نے اپنے والدین کے مابین طلاق کو ایک تلخ حقیقت قرار دیا۔ ہنا اس علیحدگی کے بارے میں بتاتی ہیں کہ دونوں دنیا کے حسین اور خوبصورت لوگ تھے اور ایک عرصے تک اکٹھے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے آگے نہیں چل سکتے تو علیحدگی کا فیصلہ کیا اور دونوں نے باقی زندگی اچھے دوستوں کی طرح گزاری۔ نور جہاں سے شادی کے بعد اعجاز اور زیادہ سنجیدہ اور میچور ہو گئے تھے۔ ویسے بھی وہ دھیمے مزاج کے انسان تھے۔ نور جہاں کے ساتھ رشتہ ازدواج میں رہتے ہوئے جہاں اعجاز ایک طرف کامیاب اداکار بن چکے تھے، دوسری طرف انہوں نے ایک کامیاب فلم پروڈکشن ہاؤس قائم کیا جس میں اپنے وقت کے نامور پیشہ وروں کو باہم اکٹھا کر لیا۔ ان کے ادارے سے دوستی، مولا بخش اور شعلے جیسی کامیاب فلمیں پروڈیوس ہوئیں، جبکہ سب سے کامیاب فلم ہیر رانجھا رہی جس میں بذات خود انہوں نے رانجھا کا کردار نبھایا، جبکہ اپنے وقت کی سپر سٹار فردوس بیگم ہیر بنی۔ اس فلم نے باکس آفس پر تو بزنس کے ریکارڈ قائم کیے لیکن نور جہاں اور اعجاز کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اداکارہ فردوس بیگم مرحوم اداکار اکمل کی بیوہ تھیں۔ اکمل کی وفات کے بعد فردوس کی شادی فلم ساز شیخ نذیر کے ساتھ ہوئی تھی۔ نور جہاں کے نگار خانوں کے ماحول سے اچھی طرح واقف تھی، لیکن سب احتیاطیں دھری کی دھری رہ گئیں اور فردوس نور جہاں اور اعجاز کے درمیان آن کھڑی ہوئی تھی۔ نور جہاں نے اعجاز سے کہا، پینو لمبو کا پیچھا چھوڑ دو۔ اعجاز اور فردوس کی جوڑی سپر ہٹ ہو گئی اور فلم ساز انہیں اکٹھا سائن کرنے لگے۔ دونوں نگار خانوں کے ساتھ ساتھ آؤٹ ڈور شوٹنگز میں بھی بہت سارا وقت اکٹھے گزارتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ اس قربت کا علم نور جہاں کو بھی ہو چکا تھا۔ نور جہاں سخت الفاظ میں اعجاز سے گلہ کرتی کہ پینو لمبو سے دور ہو جاؤ۔ واضح رہے کہ فردوس بیگم کا اصل نام پروین تھا اور لمبے قد کی وجہ سے نگار خانوں میں انہیں پینو لمبو بھی کہا جاتا تھا۔ اعجاز اپنی طبیعت کے دھیمے پن اور معاملہ فہمی سے ٹال مٹول کرتے رہے لیکن نور جہاں نے اعلان کر دیا کہ وہ آئندہ فردوس کے لیے کسی بھی فلم کے لیے پلے بیک نہیں گائیں گی۔ کوئی بھی فلم ساز یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی فلم میں نور جہاں کے گیت شامل کیے بغیر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نور جہاں کے اس فیصلے کی ضد میں اعجاز دورانی کی ذاتی فلم ہیر رانجھا بھی آ گئی، جس کے میوزک ڈائریکٹر خواجہ خورشید انور تھے۔ ہیر رانجھے کے گیت احمد راہی نے لکھے تھے جو نور جہاں کے منظور نظر شاعر تھے۔ فلم کے ہدایت کار مسعود پرویز تھے اور نور جہاں ان کی بھی بہت عزت کرتی تھی، لیکن قریبی دوستوں کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں بھی نور جہاں نے آخری بات اعجاز کی ہی مانی تھی۔ نور جہاں نے ہیر رانجھے کے لیے جو گیت گائے وہ فردوس پر فلم بند ہوئے اور سیلولائٹ پر اسے ہمیشہ کے لیے ہیر کے کردار میں امر کر دیا۔ نور جہاں نے اعجاز کے ساتھ ہر طرح سے نبھانا چاہا لیکن حالات دونوں کو ایک دوسرے سے دور لے گئے۔ نور جہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ جب بھی انہیں غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، لیکن اعجاز کا انہوں نے ہمیشہ لحاظ کیا۔ 80 کی دہائی میں اعجاز مبینہ طور پر اپنی فلموں کے ڈبوں میں منشیات بھر کر لندن لے جاتے ہوئے ہیتھرو ایئرپورٹ پر گرفتار ہوئے۔ اس مقدمے میں انہیں کئی سال کی سزا ہوئی۔ نور جہاں نے اعجاز سے جیل میں ملاقات کی اور برطانوی عدالتی قوانین کے مطابق ان کی رہائی میں بھی مدد کی، اس بات سے قطع نظر کہ ان دونوں کی اس وقت طلاق ہو چکی تھی۔ ان کی بیٹی مینا بتاتی ہیں کہ ماں آخری دنوں میں میرے اور ہینا کے پاس کراچی رہ رہی تھی، جہاں ہمارے والد اعجاز درانی بھی آ جاتے تھے۔ ہم نے دیکھا ماں جب تک اپنے ہاتھ سے کام کر سکتی تھی وہ میرے ابا کے لیے ناشتہ خود تیار کرتی، حالانکہ ان کی طلاق ہوئے ایک عرصہ ہو چکا تھا۔ نور جہاں نے زندگی میں دو کام کیے، گانا گایا اور اپنے بچوں سے پیار کیا۔ ہنا نے اپنی والدہ نور جہاں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ماں کو دنیا سے گئے 21 برس ہو گئے ہیں۔ کبھی لگتا ہے کہ وہ کہیں نہیں گئی، ہمارے ساتھ ہیں، لیکن کبھی لگتا ہے انہیں ہم سے بچھڑے ایک زمانہ ہو گیا۔
میرے لیے ان کی ویڈیو دیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یوں ہی ماں کا گایا کوئی گیت جب کانوں میں پڑتا ہے تو میں اسے سن نہیں سکتی۔ لوگ نور جہاں کا گیت سن کر محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ماں کا گیت سننا بہت کٹھن کام ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو باہوں میں بھر کر پیار کروں، بالکل ویسے ہی جس طرح سے وہ اپنی باہوں میں ہمیں بھر لیا کرتی تھی۔ نور جہاں اور اعجاز درانی کی بیٹیوں کی حیثیت سے خوبصورتی قدرت نے ورثے میں ودیعت کی ہے۔ سن 80 کی دہائی میں جب ملکہ ترنم نور جہاں انڈیا کے دورے پر گئیں تو ان کی بیٹی ہینا ان کے ہمراہ تھیں۔ ایک طرف تو پورے بالی ووڈ کی آنکھیں ہینا کی خوبصورتی کو دیکھ کر خیرہ کن تھیں، دوسری طرف انڈین فلم انڈسٹری کے دو معروف پروڈکشن ہاؤسز جن میں یش چوپڑا اور شومین راج کپور شامل تھے، دونوں ہینا کو اپنی فلموں کا کردار بنا کر اس کی خوبصورتی کو سیلولائٹ پر محفوظ کرنے کے لیے شدید خواہش مند تھے۔ لیکن نور جہاں اور ہینا دونوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان پر پہلا حق پاکستان کا ہے۔ ٹینا نے بتایا کہ ماں اپنے بچوں کی عاشق تھی، میرے لیے کہا کرتی تھی کہ میں انہیں دنیا کی ہر شے سے عزیز ہوں۔ اسی طرح ماں میری بہن ہینا کی آنکھوں کی عاشق تھیں اور کہا کرتی تھی کہ رب نے ہینا کی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں۔ مینا نے بتایا کہ ان کی والدہ حسن پرست تھیں جب وہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بیماری کاٹ رہی تھیں اور ICU میں داخل تھیں تو میری ایک سہیلی ماں کی خیریت دریافت کرنے آ گئی۔ ماں نے اپنے منہ سے آکسیجن ماسک اتار کر میری سہیلی کو اپنے پاس بلایا اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ جب نور جہاں کی تینوں بیٹیوں سے سوال کیا تو اس پر ہینا نے کہا کہ ان کی والدہ قدرتی طور پر خوبصورت تھیں، وہ ایک خوبصورت خاندان میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کی بڑی بہن آپی ایندن جو نور جہاں کی بڑی بہن تھی، وہ بڑی حسین خاتون تھیں۔ ہینا بتاتی ہیں کہ جب ان کی والدہ انڈیا کے دورے پر تھیں تو انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ملاقات کے دوران انہیں گانے کی فرمائش کر دی، جس پر نور جہاں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ آج میں آپ کی مہمان ہوں، میں آپ کو گانا اس وقت سناؤں گی جب آپ ہمارے مہمان ہوں گے۔ بے نظیر بھٹو دور میں راجیو گاندھی پاکستان کے دورے پر آئے تو تب نور جہاں سے دوبارہ گانے کی فرمائش کی گئی۔ اس وقت نور جہاں نے کہا کہ آپ کی والدہ اندرا گاندھی کو میں نے گانا نہیں سنایا تھا، آج آپ ہمارے مہمان ہیں، میں آپ کو ایک نہیں دو گانے سناؤں گی۔ اس کے بعد نور جہاں نے فیض کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت اور ایک گیت آواز دے کہاں ہے سنایا۔ مینا نے بتایا جنرل ضیاء الحق ملک کے صدر تھے اور ان کی بیوی شفیقہ ضیاء نور جہاں کی مداح تھی۔ جب ایوان صدر سے نور جہاں رخصت ہونے لگیں تو جنرل ضیاء نے نور جہاں سے کہا، میڈم میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس پر نور جہاں نے جواب دیا، آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔